ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں درس تراویح ہمارا جاری ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی درس تراویح کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے، اور آج 14ویں پارے کے خلاصے کے طور پر اور چند آیات کا کچھ تعارف اور کچھ اس کے حوالے سے گفتگو ہم کریں گے۔ 14ویں پارے میں بنیادی اعتبار سے دو صورتیں موجود ہیں، ایک سورۃ الحجر اور دوسری سورہ نحل۔ حجر ایک وادی کا نام ہے، اور چونکہ اس میں قوم سمود رہا کرتی تھی اور ان کا تذکرہ سورت کے اندر کیا گیا ہے، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام حجر رکھا گیا ہے اور ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ اور دوسری سورت سورہ نحل ہے۔ نحل یہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں چونکہ اللہ پاک نے مختلف عجائبات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس سے نکلنے والے شہد میں جو شفا ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النحل کہا جاتا ہے۔ سورہ حجر کی جو پہلی آیت ہے وہ 13ویں پارے کے آخر کے اندر ہے، اور دوسری آیت سے 14ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی جو کافر ہیں وہ اس بات کی تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ کھاتے رہیں، لطف اندوز ہوتے رہیں، اور امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، تو ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ یعنی آج یہ کفار انکار کرتے ہیں، آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے، اللہ کی آیات پر ایمان لے کر نہیں آتے، تو دنیا کے اندر یہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، لیکن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، آخرت میں جب ان کو اٹھایا جائے گا، تو پھر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ان کو چھوڑ دیں، کھاتے پیتے رہیں، لطف اندوز ہوتے رہیں، لمبی لمبی امیدیں جو انہوں نے باندھی ہوئی ہیں بھلے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، لیکن جب مریں گے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور پھر ان کو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ آپ جو دعوت دین لے کر آئے ہیں، آپ اللہ پاک کی طرف جو بلاتے ہیں، یہ حق اور سچ ہے، اور آپ کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ مشہور و معروف آیت ہے، اور اس میں اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورۃ المائدہ میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ ان کی امت کے ہی سپرد کر دی گئیں کہ وہ اس کی حفاظت کریں، تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکیں، اور اس کے اندر تحریف کر دی، تبدیلی کر دی۔ لیکن اس کتاب کا جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ جل شانہ نے وہ اپنے اوپر لیا ہے، لہذا اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کے لیے اللہ پاک نے ذکر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کا اعلیٰ ترین ذکر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو حفاظت ہے اس کے حوالے سے بھی علماء نے دو باتیں ذکر کی ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمے پر لی ہے، لہذا اس امت کے لیے اس بات کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت زبانی بھی کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یاد بھی کرے گی۔
لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید کے حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرتے ہیں، اور حفاظت کا جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت ہے، یعنی اس کو باقاعدہ لکھا گیا، لکھ کر اس کو محفوظ کیا گیا۔ دونوں چیزوں کو جب ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو ایک کمال ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جب قرآن مجید فرقان حمید کسی بڑے سے بڑے قاری سے سنتا ہے اور اس قاری کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ چھوٹا بچہ اس پہ تنبیہ کر دیتا ہے کہ یہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کا پڑھا ہوا اسی صورت میں معتبر ہوتا ہے جبکہ وہ لکھے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے موافق ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اور لکھا ہوا بالفرض اگر لکھے ہوئے میں کسی طرح کی پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی ہے تو جو حفاظ ہیں اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر قرآن پاک کو اس طرح محفوظ فرما دیا ہے کہ چاہے غلطی سے یا جان بوجھ کے اس میں کوئی غلطی کی گئی ہو، وہ اپنے حفظ کی بنیاد پر اس غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس میں کریکشن کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح کسی حرف کا، کسی لفظ کا، کسی حرکت یعنی زبر زیر پیش کا کسی طرح کا کوئی اس کے اندر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی کمی نہیں کی جا سکتی، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ یوں اللہ جل شانہ نے اپنے اس پاک کلام کی حفاظت فرمائی، اور اسی حوالے سے اللہ پاک نے سورہ حامیم السجدہ میں یہ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، یعنی یہ عزیز کتاب ہے، غالب کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، اس میں نہ آگے سے کوئی باطل یعنی غلط بات آ سکتی ہے، نہ پیچھے سے کوئی غلط بات آ سکتی ہے۔ یہ تو وہ اللہ کے جو حکیم ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، اس کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو کوئی بھی غلط بات چاہے وہ معنی کے اعتبار سے ہو، وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شامل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو یہ سعادت دی ہے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیتا ہے۔ حالانکہ جو پچھلی کتابیں تھیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، وہ صرف اور صرف اس امت کے نبی علیہ السلام کو مکمل یاد ہوا کرتی تھی، باقی کسی اور کو مکمل یاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اتنا یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ کم از کم ایک آیت کا حفظ کرنا یہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے، کیونکہ نماز کے اندر کم از کم ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہوتا ہے، اور پوری سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت یا ایک سورت کی جگہ 3 آیتیں یا 3 آیتوں کی جگہ ایک بڑی آیت، اس کا حفظ کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اسے یاد رکھے گا تاکہ اس کی نماز اس کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکے۔ اور پورے قرآن مجید فرقان حمید کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بعض نے اس کو حفظ کر لیا تو باقی تمام کے اوپر سے یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ اسی صورت میں اللہ جل شانہ نے انسان اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور لپکتے ہوئے شعلوں سے اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا۔ پھر شیطان کی سرکشی کا ذکر کیا کہ کس طرح اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے قیامت تک مہلت مانگی، اللہ پاک نے مہلت دی، اور پھر اللہ پاک کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ تو نے جو مجھے راہ سے دور کیا ہے، مجھے اغوا کیا ہے، راہ سے ہٹایا ہے، تو میں ان کے لیے یعنی اولاد آدم کے لیے زمین کے اندر زینت پیدا کر دوں گا، یعنی ان کو لہو و لعیب کے اندر ڈال دوں گا، اور ان تمام کو میں بہکانے کی کوشش کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیدھے بندوں کا راستہ ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور میرے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور جبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے
جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ جہنم کے کس دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک نے جہنم کا تذکرہ فرمانے کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ جنتوں کے اندر، باغات کے اندر ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام آمنین، کہ اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور دنیا کے اندر جو ان کے سینوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے عداوت تھی، بغض تھا، کینہ تھا، اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ان کے سینوں کے اندر جو بھی کینہ تھا وہ سارا کا سارا ہم نکال دیں گے، اور یہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں کے اوپر بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین، ان کو اس جنت کے اندر کسی طرح کا کوئی سر درد بھی نہیں پہنچے گا اور یہ کبھی بھی اس سے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور نیک اعمال کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور بلا حساب و کتاب اللہ پاک جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرمائے۔ اسی صورت میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرمائے کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یعنی اے محبوب جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ بلا روک ٹوک اسے بیان کر دیں، یعنی جہر کے ساتھ کھلے عام اس کو بیان کر دیں اور مشرکوں سے آپ منہ پھیر لیں۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کے درمیان اس دعوت دین کو عام کریں، یعنی خفیہ طور پر آپ کو دین متین کی دعوت کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ واضح طور پر کھلے عام جو ہے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں، ان سے منہ پھیر لیں۔ پھر فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت دین دیتے، اللہ پاک کی راہ کی طرف بلاتے، تو یہ مشرکین آپ کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان مذاق اڑانے والوں کو ہم دیکھ لیں گے، وہ مذاق اڑانے والے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں، بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، دل رنجیدہ آپ کا ہوتا ہے، لیکن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں اور سجدہ گزاروں میں سے ہی رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ موت کے وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے رہیں، آپ کا کام اپنے رب عز و جل کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ کافی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورۃ النحل بیان فرمائی۔ سورۃ النحل کا اس پارے کے اندر تذکرہ ہے۔ نحل کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو سورت ہے اس میں اللہ پاک کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر بندہ توجہ کے ساتھ اس سورت کو بار بار پڑھتا رہے تو اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، بندہ اسے پڑھتا جاتا ہے اور اپنے رب کی محبت اس کے دل کے اندر بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس سورت ہی میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ پاک غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت کی ابتدا میں اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک نعمت یہ ذکر کی کہ اس نے مختلف جانور پیدا کیے جس میں ہمارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، ان میں ہمارے لیے زینت کا سامان بھی ہوتا ہے، اور ہمارے جو بڑے بڑے بوجھ ہوتے ہیں جن کو ہم خود سے نہیں اٹھا سکتے،
اگر اٹھائیں تو بڑی مشقت کے ساتھ کسی دور مقام پہ پہنچ سکیں۔ اللہ پاک نے ان جانوروں کو پیدا کیا جن کے اوپر بوجھ رکھ کر بندہ دور سے دور جا سکتا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک آپ کا رب یہ رؤوف ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، بہت سارے جانور پیدا کیے، ان میں سے اللہ پاک نے گھوڑے بنائے، اللہ پاک نے اس میں سے کھچر بنائے، گدھے بنائے جن کے اوپر سامان لادا جاتا ہے، اور یہ اس زمانے کے اعتبار سے ذکر کیا کہ یہ تمہارے لیے زینت ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس زمانے کے افراد سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہمارے اعتبار سے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک اور بہت ساری ایسی سواریاں پیدا کرے گا کہ جسے تم نہیں جانتے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے بعد، تابعین کے دور کے بعد، پچھلے دور کے بعد، بالخصوص چند صدیوں سے جو سواریاں پیدا کی گئی ہیں، اس زمانے کے اندر ان سواریوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ریل ہو، بس ہو، کارگو جہاز ہوں، اور طرح طرح کی سواریاں یہ پیدا کی گئیں، اور نہ جانے کون کون سی سواریاں پیدا کی جائیں گی، اور یقیناً ان تمام کو پیدا کرنے والا اور لوگوں کو اس بات کی صلاحیت دینے والا اللہ جل شانہ کی ذات ہی ہے۔ اسی نے لوگوں کو اس بات کا شعور دیا، اس بات کی سوچ دی، اس بات کا ذہن دیا کہ وہ اس طرح کی سواریاں بنا سکے۔ تو پہلے ہی اللہ پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں کہ اللہ پاک ایسی سواریوں کو پیدا فرمائے گا کہ جسے تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے سمندر کے حوالے سے ذکر کیا کہ سمندر کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے بنایا اللہ پاک نے، تاکہ تم اس میں سے مچھلی کا گوشت کھا سکو، اور اس میں سے تم موتی جواہر تلاش کر سکو کہ جنہیں تم پہنو اور اس کے ذریعے سے زینت حاصل کرو۔ اسی صورت میں اللہ پاک اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ، کہ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان میں تمہارے لیے بڑی نصیحت موجود ہے کہ غور کرو تو اللہ پاک کی قدرت کے بہت سارے دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یعنی ہم تم کو ان کے پیٹوں میں سے نکلنے والی چیز پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتی ہے، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے بڑا آسان اور بڑا سہل ہوتا ہے، رچتا بستہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس دودھ کو پئیں۔ یعنی اگر بندہ غور کرے تو اللہ پاک کی قدرت اس کے سامنے اس اعتبار سے آتی ہے کہ مثال کے طور پہ گائے ہے یا بھینس ہے، وہ کھاتی کیا ہے؟ چارہ ہمارے سامنے کھاتی ہے، ان کا مخصوص ایک کھانا ہے جسے وہ کھاتی ہے، اس کے پیٹ کے اندر خون بھی موجود، گوبر بھی موجود، لیکن اسی کے درمیان میں سے اللہ پاک دودھ پیدا فرماتا ہے جو اس کے تھن کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ نہ اس میں گوبر کا کوئی شائبہ ہوتا ہے، نہ اس میں خون کا کوئی شائبہ موجود ہوتا ہے، خالص دودھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر انسان اس کی کوشش کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خالص کوئی چیز اسے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تو اللہ پاک کی قدرت ان کے سامنے ہے کہ کس طرح جانوروں سے اللہ پاک دودھ نکالتا ہے، یعنی ہمیں اس بات کی صلاحیت دیتا ہے کہ ہم دودھ نکالیں، اور پھر یہ دودھ جب نکلتا ہے تو اس میں پیٹ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کسی طرح کی گندگی کا کوئی شائبہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اسی میں اللہ پاک نے جو شہد کی مکھی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یعنی شہد کی مکھی کی طرف اللہ پاک نے یہ اس کے دل کے اندر بات ڈالی، اس کو اس بات کا شعور دیا کہ وہ پہاڑوں کے اندر گھر بنائے، درختوں میں چھتے وہ بنائے، اور پھر وہ ہر طرح کے پھل سے کھائے اور مختلف راستوں پر وہ چلے۔ پھر اس کے پیٹ سے اللہ پاک جو ہے وہ شہد کو نکالتا ہے جس کے مختلف طرح کے جو ہے وہ کلر ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ یعنی شہد کی مکھی کو یہ شعور اللہ پاک عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر طرح کے پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے، ان کا رس چوستی ہے، پھر اس کے بعد چھتے کے اندر آتی ہے، اپنے پیٹ سے جو کچھ اس نے چوسا ہوتا ہے وہ باہر اس چھتے کے اندر نکال دیتی ہے، اور چھتا بھی وہ ایسا بناتی ہے کہ اس سے بہتر چھتا کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ یہ سارا کا سارا شعور دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے جس نے شہد کی مکھی کو یہ شعور عطا کیا، اور پھر اس شہد کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ کڑوے
اور طرح طرح کے پھولوں سے وہ رس چوس کے آتی ہے، لیکن جب شہد آتا ہے وہ اپنی مٹھاس میں بے مثال ہوتا ہے۔ اور فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر اللہ پاک نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے، کہ اس شہد میں ہر مرض کی شفا رکھی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی قدرت کے جو نظائر ہیں، جو مظاہرے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اس سے اللہ پاک کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ پاک نے اور بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بیان کی کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کفار نے اس بات پر مجبور کیا کہ یہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بکے، یعنی کفر بولنے پر مجبور کیا ان کو، تو اور طرح طرح کا تشدد ان کے اوپر کیا، تو بامر مجبوری انہوں نے کلمہ کفر بولا۔ پھر روتے ہوئے بارگاہ رسالت کے اندر آئے تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی، کہ جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو وہ تو جھوٹوں میں سے ہے، الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو مجبور کیا گیا، اکراہ یعنی مجبور کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر بکے، لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن تھا، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس کے اوپر ہے کہ جس نے کھلے دل کے ساتھ کفر بکا، تو اس پر اللہ پاک کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی گئی کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کہ آپ تو ایمان آپ کے رگوں پہ کے اندر بھرا ہوا تھا، نس نس کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا، اب ایسی حالت کے اندر اگر کوئی کلمہ کفر بک بھی دے، بول بھی دے، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص مجبور کیا جائے کہ اس کو مثال کے طور پہ گن پوائنٹ پہ لیا ہوا ہے کہ تم نے کلمہ کفر بکنا ہے، تو یہاں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ کلمہ کفر کسی صورت بھی نہ بکے۔ اگر اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اس کا جان دینا یہ اولا ہے، یعنی اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ جان نہیں دیتا، وہ اپنی جان بچاتا ہے، تو شریعت مطہرہ اس کی بھی اسے اجازت دیتی ہے، اور وہاں یہ کوشش کرے گا کہ ایسی گفتگو کرے گا کہ جس کو ذو معنی کہا جاتا ہے، توریہ کرنا کہا جاتا ہے، یعنی ایسی گفتگو کرے کہ جس سے سامنے والا تو یہ سمجھے کہ یہ باقاعدہ کفر بک رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ کفر نہ بک رہا ہو۔ لیکن اگر سامنے والا کھلا کفر بولنے پر مجبور کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے کفر نہ بکا تو یہ مجھے جان سے مار دے گا، تو پھر اس صورت میں کھلا کفر بکنے کی بھی اسے اجازت دی گئی ہے، لیکن دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی قدر ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سماعت کی ہیں اللہ پاک ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔